آئیے اس ویڈیو میں ہم مربع قالب اور گرامر کا اصول اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور چند مثالوں کے ذریعے حل کر کے اسے دیکھتے ہیں۔ گرامر کا اصول۔ آئیے گرامر کے اصول کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ گرامر کا اصول حل کرنے کے لیے ہمیں مربع قالب کی ضرورت رہے گی۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں مربع قالب۔ مربع قالب کے لیے دو عمودی خط اس طرح سے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر اے بی سی ڈی اس طرح سے لکھا جائے گا، جہاں اے بی پہلا ستون ظاہر کرے گا، سی ڈی دوسرا ستون ظاہر کرے گا۔ اے سی پہلی افقی قطار، بی ڈی دوسری افقی قطار۔ اس طرح سے مربع قالب میں کل 4 ارکان اسی ترتیب سے لکھے جائیں گے۔ اسے حل کرنے کے لیے ایک خاص ترتیب استعمال ہوگی، وہ اس طرح سے اے اور ڈی ان کا حاصل ضرب لیا جائے گا، ان کے جواب کو بی اور سی کے حاصل ضرب کے جواب میں سے تفریق کیا جائے گا۔ مربع قالب کی ایک قیمت حاصل کرنے کے لیے ہم اسے یوں لکھ کر حل کرتے ہیں: اے اور ڈی کی ضرب، اسے تفریق کریں گے بی اور سی کے حاصل ضرب کے ساتھ۔ یہ لکھنے کا طریقہ یاد رکھے، یہ مربع قالب حل کرنے کے لیے آسان طریقہ۔ مربع قالب حل کرنے کے لیے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال، ڈی برابر 2 3 پہلے ستون میں، دوسرے ستون میں 4 اور 5 لکھا ہوا ہے۔ اسے حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے 2 اور 5 کا حاصل ضرب لیں گے اور اسے تفریق کریں گے 3 اور 4 کے حاصل ضرب سے۔ لکھا جائے گا 2 ضرب 5 تفریق 3 ضرب 4۔ 2 ضرب 5 جواب 10 رہے گا، تفریق کریں گے 3 ضرب 4 یعنی 12، 10 تفریق 12، اس طرح سے ہمیں -2 جواب ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں دوسری مثال، اے برابر -2 - 3 3 5۔ اسے حل کرنے کے لیے -2 اور 5 کی ضرب ہوگی۔ لکھا جائے گا -2 ضرب 5، تفریق کریں گے -3 ضرب 3 سے۔ -2 ضرب 5 یہ -10 ہمیں ملے گا، -3 ضرب -3 یہ -9 ملے گا۔ ضرب کرتے ہوئے تفریق کی علامت، 2 منفی علامتیں آ گئی ہے ایک ساتھ، یہ جمع میں تبدیل ہو جائے گی۔ -10 جمع 9، -10 جمع 9 ہوتا ہے -1۔ اس طرح سے مربع قالب اے کی قیمت -1 ہمیں ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ایک مثال، ایم برابر 2/3 1/3 پہلے ستون میں، دوسرے ستون میں 4/3 5/2۔ ترچھی ضرب اس طرح سے کر کے ہم حل کریں گے تو لکھا جائے گا 2 ضرب 3 ضرب 5/2۔ تفریق کریں گے 1 ضرب 3 ضرب 4/3۔ جب ہم کسروں کی ضرب کرتے ہیں تو شمار کنندہ سے ضرب ہوتا ہے، نصب نما سے ضرب ہوتا ہے۔ اس طرح سے ترتیب میں ہم لکھیں گے 2 ضرب 5/3 ضرب 2، تفریق 1 ضرب 4/3 ضرب 3، اور اس طرح سے 2 ضرب 5 ہم کو 10 ملے گا، 3 ضرب 2 6، تفریق کریں گے 4 × 4 اور 3 ضرب 3 9۔ یہاں پہ نصب نما ایک جیسا نہیں ہے، اس لیے دونوں ہی نصب نما کی حاصل ضرب لے کے ترچھی ضرب کا عمل کریں گے۔ 10 ضرب 9 اوپر لکھا جائے گا، 6 ضرب 4 اس طرف لکھا جائے گا، درمیان میں تفریق کی علامت رہیں گی اور نصب نما 6 ضرب 9 رہے گا۔ اس طرح سے 10 ضرب 9 90، تفریق کریں گے 4 ضرب 6 یعنی 24 بٹے 6 ضرب 9 54۔
90 میں سے 24 تفریق کرنے پر ہمیں ملا 76/54، اس طرح سے m کی قیمت ملی ہے۔ آئیے ایک مکمل مثال کرامر کے اصول سے ہم حل کرتے ہیں۔ مربع قالب ہمیں پتہ چل چکا ہے، کرامر کے اصول میں ہم مربع قالب استعمال کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں کرامر کا اصول، جسے ہم مربع قالب کا طریقہ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمزاد مساواتوں کی ترتیب رہے گی۔ دو ہمزاد مساواتیں ایک ہی سوال میں دیے ہوئے رہیں گے، جسے ہم یہ ترتیب میں لگائیں گے: A1x جمع B1y برابر C1، A2x جمع B2y برابر C2۔ یہاں یہ یاد رکھے کہ جو مستقل ہے C1 C2 یہ مساوی علامت کے دائیں طرف لکھا جائے گا، چاہے سوال میں کسی بھی ترتیب میں آپ کو ہمزاد مساواتیں دیے ہوئے ہو، اسے اسی ترتیب میں کرامر کا اصول عمل میں لانے سے پہلے ترتیب دی جائے گی۔ یہ ترتیب یاد رکھے کہ اس میں مستقل دائیں طرف رہے گا اور بائیں طرف ہمیں x اور y متغیر اپنے ضریبوں کے ساتھ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ خاص ترتیب ہے جو کرامر کا اصول یا مربع قالب کا طریقہ عمل میں لانے سے پہلے ہمزاد مساواتوں کو یہ ترتیب دینا لازمی ہے۔ بائیں طرف ایکس وائی متغیر اپنے ضریبوں کے ساتھ لکھے جائیں گے، مساوی علامت کے دائیں طرف C1 C2 یعنی مستقل لکھا جائے گا۔ اس طرح سے اب ہمیں کرامر کے اصول کے لیے 3 مربع قالب کی ضرورت رہیں گی، جن کے لیے ہم خاص نام لیں گے۔ پہلا نام D، دوسرا DX اور تیسرا DY۔ انہیں حاصل کرنے کے لیے ان ہمزاد مساواتوں میں ہمیں 6 قیمتیں نظر آ رہی ہے: A1 A2 B1 B2 C1 C2۔ یہ قیمتیں ہم ان 3 مربع قالب کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلا مربع قالب D۔ اس میں x اور y متغیر کے ضریبوں کو عمودی ستون کی حالت میں لکھا جائے گا، جیسے نظر آ رہے ہیں A1 A2، یہ پہلا ستون بنے گا، دوسرا ستون B1 B2، اور اس طرح سے مربع قالب D تیار رہے گا۔ اس کے بعد ہمیں DX یعنی X متغیر کے لیے مربع قالب یہاں پر حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے D مربع قالب میں یہ جو پہلا ستون ہے A1 A2، اسے ہم مستقل C1 C2 سے بدل دیں گے، باقی D جیسے کہ ویسے DX میں لکھا جائے گا۔ اس لیے پہلا ستون A1 A2 D میں کا بدل کر C1 C2 DX میں ہو جائے گا، اور B2 B1 اپنی جگہ D کے اعتبار سے DX میں ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اس طرح سے DX برابر پہلے ستون میں C1 C2 مستقل لکھا جاتا ہے، اور دوسرے ستون میں B1 B2 یعنی Y متغیر کے ضریب لکھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مربع قالب DY ہم حاصل کریں گے Y متغیر کے لیے مربع قالب D۔ اس کے لیے D مربع قالب جو ہم حاصل کر چکے ہیں، اس میں دوسرا ستون B1 B2 Y متغیر کے لیے جو قیمتیں ہے، یہ ستون یہاں سے ہٹا دیا جائے اور یہاں پہ C1 C2 کو لکھ دیا جائے تو وہ ہمیں DY ملے گا، یعنی D کے اعتبار سے DY جو ہے پہلا ستون D کے اعتبار سے A1 A2 ہی DY میں لکھا جائے گا، اور C1 C2 یہ B1 B2 کو D میں سے بدل کر لکھا جائے گا۔ اس طرح سے DY مربع قالب جس میں پہلا ستون X متغیر کے ضریب رہیں گے اور دوسرا ستون مستقل C1 C2 لکھا جائے گا۔ اس طرح سے یہ 3 قیمتیں مربع قالب جس طرح سے حل کرتے ہیں، اسی طرح ان تینوں مربع قالب کو حل کر کے ہم تینوں کی ایک ایک قیمتیں حاصل کریں گے، اور کرامر کے اصول میں پھر ہم X اور Y اس ضابطے سے حاصل کریں گے۔ X برابر DX بٹے D، یہاں پہ X کی قیمت حاصل کرنے کے لیے X متغیر کا مربع قالب یعنی DX کی قیمت بٹے D مربع قالب استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے Y کی قیمت حاصل کرنے کے لیے DY بٹے D، یہ ضابطے یاد رکھے
اور مربع قالب حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ ہم یہاں پہ ڈی ایکس اور ڈی وائی حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور آخر میں ایکس اور وائی ڈی ایکس بٹے ڈی اور ڈی وائی بٹے ڈی ضابطوں سے حاصل کریں گے۔ آئیے یہ سمجھ چکے ہیں، اس پر عمل کرنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں۔ مثال 4x جمع 3y برابر 6، 2x منفی 5y برابر 16۔ اس طرح سے ہمزاد مساواتیں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ اپنے صحیح انداز میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ مساوی علامت کے بائیں طرف ایکس اور وائی متغیر اپنے ضریبوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور مساوی علامتوں کے دائیں طرف C1 C2 یعنی مستقل قیمتیں نظر آ رہی ہے، اس لیے انہیں اور ترتیب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے پہلا مربع قالب ڈی حاصل کرتے ہیں۔ ڈی میں ہم ایکس اور وائی ضریبوں کو لکھتے ہیں۔ پہلا ستون 4 2 یہاں نظر آ رہا ہے ایکس کے ضریب، دوسرا ستون وائی کے ضریب 3 منفی 5 وہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ مربع قالب حل کرنے کے لیے 4 کی ضرب منفی 5 سے تفریق کریں گے، 2 کی 3 کے ساتھ ضرب، اس طرح سے ہمیں ملے گا 4 ضرب منفی 5، تفریق کریں گے 2 ضرب 3، اس طرح سے 4 ضرب منفی 5 یہ منفی 20 ہوگا، تفریق کرنے پر 2 ضرب 3 کو 6 ملے گا، منفی 20 منفی 6 یہ ہو جائے گا منفی 26۔ ڈی کی قیمت، اب ہم ڈی ایکس کی قیمت لکھیں گے تو ایکس یہ ڈی میں سے ہٹ جائے گا اور یہاں سے مستقل 6 16 لکھا جائے گا پہلے ستون میں، اس طرح سے ڈی ایکس برابر 6 16 3 منفی 5۔ ترچھی ضرب کرنے پر ہمیں ملے گا 6 ضرب منفی 5، تفریق کریں گے 16 ضرب 3، اور اس طرح سے ہمارے جواب 6 ضرب منفی 5 منفی 30، 16 ترک 48، تفریق کریں گے تو دونوں ہی منفی منفی ہو گئے، اس لیے دونوں ہی منفی عددوں کی جمع کریں گے، ڈی ایکس برابر منفی 78۔ ڈی وائی قیمت لیں گے تو وائی متغیر کے لیے ڈی میں ہم دوسرا ستون ہٹا کے مستقل لکھیں گے، اس طرح سے ڈی وائی پہلا ستون 4 2، دوسرا ستون بدل کر مستقل 6 16، ترچھی ضرب کر کے ہم اسے حل کریں گے، 4 ضرب 16 تفریق 2 ضرب 6، اس طرح سے 4 ضرب 16 64، تفریق کریں گے 2 ضرب 6 12، 16 64 تفریق 12 52۔ ڈی وائی کی قیمت آئے گی۔ آخر میں ایکس کی قیمت ہم ڈی ایکس بٹے ڈی وائی یہ ضابطہ استعمال کر کے حل کرتے ہیں، حاصل کریں گے ایکس کی قیمتیں رکھنے پر منفی 78 بٹے منفی 26، منفی علامتیں دونوں نکل جائے گی، 78 بٹے 26، اور اس طرح سے 26 تریک 78، ایکس کی قیمت 3۔ وائی کی قیمت وائی برابر ڈی وائی بٹے ڈی، قیمت رکھنے پر ڈی وائی کی قیمت 52، ڈی کی قیمت منفی 26، 26 دونی 52، منفی 2 کیونکہ وضع 26 ہے، اس اعتبار سے منفی 2 ضرب منفی 26 ہمیں مثبت 52 دے گا، اس اعتبار سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ایکس وائی 3 منفی 2 دی ہوئی ہمزاد مساواتوں کا حل ہے۔ یہاں ہم نے کریمر کا اصول استعمال کر کے اس دی ہوئی ہمزاد مساواتوں کا حل اس طرح سے حاصل کیا۔ طریقہ یاد رکھے، کریمر کے اصول کے لیے سب سے اہم بات ہے کہ دونوں بھی ہمزاد مساواتوں کو اس ترتیب میں لکھا جائے کہ دائیں طرف مستقل اور بائیں طرف ایکس اور وائی متغیر اپنے ضریبوں کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد ہم ڈی مربع قالب لکھیں گے جس میں ایکس متغیر کے ضریب پہلے ستون میں، وائی متغیر کے ضریب دوسرے ستون میں، پھر اسے ترچھی ضرب کر کے حل کریں گے۔ ڈی ایکس جس میں ڈی کا پہلا ستون ایکس کے متغیر ہٹ کے یہاں پر مستقل لکھا جاتا ہے اور دوسرا ستون ڈی کا اسی طرح سے یہاں پہ ڈی ایکس میں لکھا جاتا ہے۔ ترچھی ضرب کرنے پر ہم ڈی ایکس کی قیمت حاصل کریں گے۔ ڈی وائی، یہاں پر ڈی میں وائی متغیر کے ضریب دوسرے ستون میں لکھے جاتے ہیں، اسے ہٹا کر ہم مستقل لکھیں گے اور پہلا ستون ڈی کا
اسی طرح سے ڈی وائی میں لکھا جائے گا۔ اس طرح سے ترچی ضرب کرنے پر ہمیں ڈی وائی ملے گا۔ ایکس برابر ڈی ایکس بٹے ڈی ضابطے سے ایکس کی قیمت حل کر کے حاصل کی جائے گی، وائی برابر ڈی وائی بٹے ڈی ضابطے کا استعمال کر کے حل کر کے وائی کی قیمت حاصل کی جائے گی، اور اس طرح سے دی ہوئی ہمزاد مساواتوں کا حل کریمر کے اصول سے حاصل کیا جائے گا۔